السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میرا نام ہے ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 15 سال پہلے چلیں میں آپ کو اپنی فیملی سے ملواؤں۔ ابو، امی، بڑا بھائی نکاش، عمر 12 سال، بہن ریشم، عمر 11 سال، پھر میں ہانیہ، عمر 4 سال، اور پھر چھوٹا بھائی نجم 1 سال۔ ہمارے حالات بہت اچھے تھے، پھر نہ جانے کس کی نظر لگی اور سب ختم ہو گیا۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ابو کا بڑی مشکل سے ایک درمیانی طبقے کے علاقے میں گھر دیکھا۔ کرایہ کم لگا تو ابو نے ہاں کر دی۔ آس پڑوس سے جب چھان بین کی تو پتہ چلا اس گھر میں کوئی بھی 2 ماہ سے زیادہ نہیں رہتا۔ امی نے پریشان ہو کر کہا کہ چھوڑیں، کوئی اور گھر دیکھ لیں گے۔ ابو نہ مانے۔ ابو کہتے ہیں پیسے بھی تو ہو نا۔ گھر 2 کمروں کے بیچ میں سے سامنے کچن اور باتھ روم تھا۔ اندر والے روم میں ایک چھوٹا سا سٹور روم تھا۔ اچھا گھر تھا۔ 2 دن تو صفائی اور سامان جگہ پر رکھنے میں لگ گئے۔ ابو نے ایک کمپنی میں ملازمت کر لی۔ سب معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد رات کو امی کی آنکھ کسی آواز سے کھلی۔ امی نے دیکھا کہ میں بستر سے غائب ہوں اور سامنے بیلنا تختہ لے کر بیٹھی ہوں۔ حیرانی والی بات یہ تھی، امی کے لیے سٹور روم کے بٹن جس پر کسی بڑے کا ہاتھ ہی جا سکتا تھا، میں نے کیسے آن کیا؟ اور جب دروازے کی کنڈی اوپر سے لگی تھی، میں بیلن تختہ اندر سے کیسے لائی؟ امی نے مجھے آواز دی، ہانی یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ امی میں بابا کے لیے روٹی بنا رہی ہیں، میں نے مصروف ہو کر جواب دیا۔ امی نے ابو سے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ گھر نہ لیں۔ ابو نے اس پر سنجیدگی سے سوچا۔ رات ہوئی تو سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ امی نے کچن میں بیلن تختہ چیک کیا اور ابو نے کنڈی لگا دی۔ آدھی رات کو نکاش نے امی کو جگایا۔ امی ہانیہ کو دیکھیں، اس نے سٹور روم کی طرف انگلی کی۔ امی نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ پھر سے وہی منظر۔ میاں کو جگایا۔ ابو اس کے پاس گئے۔ بیٹا کیا کر رہی ہو؟ بابا کے لیے روٹی بنا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، بعد میں بنا لینا، کل اسکول بھی جانا ہے۔ بابا میں کل روٹی بنا کر دوں گی آپ کو۔ ہاں ہاں وعدہ۔ اس نے جیسے کسی کی بات کا جواب دیا ہو۔ دوسرے دن مسجد کی مولوی صاحب کے پاس گئے۔ انہیں کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز دیں جس کی وجہ سے میں انہیں دیکھ سکوں۔ اتنا تو انہیں بھی پتا تھا کہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو بھی روح ہے۔ مولوی صاحب نے تعویذ دیا کہ پہن لیں۔ ابو نے وہ پہنا اور گھر آ گئے۔ انہوں نے سامنے دیکھا ہانیہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی کوئی بزرگ بیٹھے تھے۔ سفید لمبا سا جبہ جیسے عربی لوگ پہنتے ہیں، سفید داڑھی، سر پر صافہ۔ ابو مطمئن ہو گئے، تھوڑے چہرے پر نور اور ہلکا سا تبسم۔ ابو ان کے قریب گئے اور سلام کیا۔ السلام علیکم بابا۔ ابو نے ادب سے ہی کہا، کیونکہ ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر ہی ابو نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی اللہ کے ولی ہیں۔ وعلیکم السلام، کہو بیٹا کیوں ضرورت پڑی مجھ سے بات کرنے کی؟ انہوں نے تعویذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دبا تھا، بابا اگر آپ کو ہمارے یہاں رہنے سے مسئلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اور میرے بچوں کو کچھ مت کریں۔ اس طرح ہانیہ کا رات اٹھنا، ریشم نکاش کا ڈرنا، میری بیوی بھی آپ کی موجودگی محسوس کر کے ڈرتی ہے۔ ابو نے آرام سے دبے لفظوں میں پوری بات سمیٹی۔ میں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بابا نے اطمینان سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، یا مناسب ہے، کیونکہ میرا اس طرح رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ ان کی نظر امی اور بچوں پر پڑی جو واقعی خوفزدہ تھی۔ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے کہا۔ کہیں نہیں میرے بچہ، آپ کے لیے میں کہیں نہیں جا سکتا۔ بابا نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابو کو سلام کر کے غائب ہو گئے۔ ابو نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور امی کو اشارہ کیا۔ سب صحیح ہو گیا۔ 15 سال بعد میں جا رہی ہوں کالج۔ ہانی کی آواز آئی۔ ہاں بیٹا جائیں، اللہ کی امان۔ امی نے کہا۔ ریشم اور نکاش یوں نہیں جاتے۔ نکاش پارٹ ٹائم کام بھی کر رہا تھا۔ ریشم شام کی ٹیوشن میں پڑھاتی۔ ابو کو ترقی ہوئی تھی۔ ہانیہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ 4 سال پہلے شام کا وقت تھا، ابو کے آنے کے وقت تھا۔
بڑے بچے دونوں اکیڈمی گئے تھے۔ نجم باہر کھیلنے گیا تھا۔ ہانی کمرے میں بیٹھی اپنا اسکول کا کام کر رہی تھی۔ کسی محسوس ہوا اسٹور میں کچھ آواز آئی، جسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ ہانیہ روٹی، ہانیہ روٹی، یہ آواز اس نے خود سے پوچھا۔ کہاں سنی ہے، کہاں؟ ذہن پر زور دینے لگی۔ اب وہ 15 سال کی لڑکی تھی، بچپن والی بات کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوا اسٹور روم میں کوئی چیز گھوم رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹور روم کی طرف گئی۔ دروازے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بیچ میں بیلن رکھا ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے خود غلامی کی اور سوچ رہی تھی کہ اچانک کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہانی یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی نے پوچھا۔ ماما کچھ نہیں، اسٹور سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، مجھے لگا چوہا ہے، میں آئی تو بیلن یہاں رکھا تھا، پتہ نہیں کون لایا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ہانی جب سونے لگتی تو آوازیں آتی، ہانی ہانی میرا بچہ روٹی۔ آواز آئی ہلکی سی، اف یہ آواز۔ اس نے سر کو دبایا، کہاں سنی ہے، کیوں یاد نہیں آ رہا۔ اسٹور سے آواز آئی۔ ہانی نے چونک کر دیکھا، یا اللہ کیا کروں اس چوہے کا۔ بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، اسٹور کی طرف گئی، بلب آن کیا۔ سامنے کا منظر چونکانے کے لیے کافی تھا۔ بیلن، تختہ اور آٹا رکھا تھا۔ آج کل امی کو کیا ہو گیا؟ اس نے سر پر ہاتھ مارا، سامان اٹھایا اور جیسے ہی پلٹی دروازے کی طرف دیکھ کر اس نے زوردار چیخ ماری۔ بیلن، تختہ ہاتھ سے گرا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ امی، ہانی نے تھوڑا ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ ہانی میری جان آنکھیں کھولو، امی نے پیار سے کہا۔ ہانی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ ابو نے پانی دیا، کچھ بہتر ہوئی۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی اس ٹائم اور چلائی کیوں؟ ابو نے پوچھا۔ وہ ابو، مجھے آوازیں آئیں تو میں اسٹور میں گئی، دیکھا تو بیلن، تختہ اور آٹا رکھا تھا، میں نے اٹھایا کچن میں رکھ دوں۔ جیسے ہی پیچھے مڑی مجھے دروازے پر کوئی دکھا، سفید رنگ کا لباس پہنا تھا۔ بس اسی دن کے لیے، ہانی نے بتایا، بس اسی دن کے لیے منع کرتی تھی جاسوسی اور ڈراؤنی کہانی نہ پڑھو۔ اب اثر ہو رہا ہے نا؟ آپ نے سر پر ہلکا سا مار کر مذاق میں کہا، تاکہ وہ ڈرے نہیں۔ نہیں آپ نے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امی نے ابو سے کہا کہ کچھ دن نانی کو ماموں کے گھر چھوڑ دیں۔ ابو نے ہانی کو بتایا۔ اگلے دن ابو نے کہا، ہانی بیٹا میں آپ کو ماموں کے گھر چھوڑ رہا ہوں، آپ کچھ دن نہیں رہیں گی، ربیہ کے ساتھ اسکول جائیں گی۔ ابو نے ہانی کی طرف دیکھا۔ مزہ آئے گا، ہانی نے خوشی سے چلا کر کہا۔ ربیہ ہانی کی کزن تھی، دونوں کا اسکول ایک تھا، دوستی بھی خوب تھی، اس لیے ہانیہ خوش ہو گئی۔ ابو نے ہانی کو ماموں کے گھر چھوڑا۔ مامی کو ہانی بہت عزیز تھی۔ مامی نے امی کو کال ملائی، باجی ہانی کچھ دن تک یہیں رہے گی، ایسے بھی کالج سے آف ہے اب۔ انہوں نے کہا، جب جی بھابھی جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ پھر ادھر ادھر کی بات کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا، ٹی وی آن کیا، نیوز وغیرہ دیکھنے کی لگی۔ ہانی کچھ دیر میں روم سے نکلتے ہوئے آئی۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ جی مامی۔ اس نے صوفے پر لیٹ کر مامی کی گود میں سر رکھ لیا۔ مامی ہاں کہو، انہوں نے پوچھا۔ مامی کل رات اگر وہ میرا وہم تھا کہ کوئی وہاں تھا تو بیلن، تختہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اور مامی کل شام میں کچن میں گئی تو کوئی کھڑا تھا، میں سمجھی ماموں ہے۔ ہانی کی یہ ساری باتیں ماموں کے گھر جانے کے بعد بھی نہ رکی۔ اچھا تبھی تم کل خاموش تھی، اچھا یہ بتاؤ یہ سب یہاں آنے کے بعد ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں مامی، کچھ دنوں سے ہی ہو رہا ہے، اور گھر میں بھی ہوتا تھا۔ بابا تمہارے منہ سے یہ کیوں نکلا؟ مامی پتہ نہیں، پر پتہ نہیں کیوں یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے مجھے، پر یاد نہیں آتا۔ مامی نے کہا کہ فریش ہو جاؤ آج۔ اگلی صبح مامی نے ہانی سے کہا کہ آج فریش ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ مامی کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ملوانا ہے تمہیں کسی سے۔ اچھا مامی ٹھیک ہے۔ ناشتہ کر کے اس نے فریش ہو کر عبایا پہنا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے مامی نے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا۔ صبر لڑکی صبر، مامی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک متوسط درجے کے علاقے میں داخل ہوئی۔ ہم لوگ گاڑی سے اترے۔ ڈرائنگ روم میں سفید چادر، گاؤ تکیے لگے تھے۔
تھوڑی دیر میں سفید شلوار قمیض، سر پر ٹوپی میں ایک بزرگ اندر آئے۔ دونوں کھڑی ہوئی، سلام کیا، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا، دونوں کو سلام کیا، ناشتہ رکھا اور حال چال پوچھ کر باہر چلی گئی۔ انہیں پتہ تھا کہ ابھی ان لوگوں نے اپنا مسئلہ بتانا ہے۔ اب لوگ ناشتہ کریں۔ بزرگ نے کہا، حاجی صاحب دراصل ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں، میں بس ذرا بچی کی وجہ سے پریشان ہوں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی کہا۔ بزرگ نے ہانی کو دیکھا، پریشان نہ ہو بیٹا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو دادا وہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ یہ تو بیٹا وہی بتا سکتا ہے، اتنا ہی بتا سکتا ہوں جتنی میری دسترس ہے۔ ارے بیٹھو، انہوں نے کہا۔ نہیں بس اب چلتے ہیں۔ مامی نے کہا کہ تم بیٹھو یہاں ٹی وی دیکھو، تو میں اوپر سے ہو کے آتی ہوں۔ مامی اوپر گئی تو اس نے سوچا کچن سے کچھ کھانے کو لے کر آ جائے۔ اس نے کچن میں قدم رکھا تو سامنے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ چھوٹی بچی تھی اور زمین پر بیٹھ کر کچھ کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قریب گئی، بچے کے پاس سے مسلسل آواز آ رہی تھی، ٹھک ٹھک کی۔ اور جیسے ہی ہلکے ہلکے قدم لے کر اس کے سامنے گئی، وہ بری طرح چونک گئی۔ یہ تو میں ہوں۔ اور وہ بیلن کو تختے پر مار رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ ہانی میرا بچہ کچھ یاد آیا، وہ آواز سن کر چونکی۔ کون ہے اس نے پوچھا۔ میں ہوں ہانی کا بابا، اس نے مٹھاس سے بھرا لہجہ سنا۔ ایک پل کے لیے سوچا، چلائے، پر پھر اسے یاد آیا اسلامیات کی مس صوبیہ نے بتایا تھا کہ اشرف المخلوقات ہیں اور انہیں سب پر سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ بتاتا ہوں بیٹا، سب بتاتا ہوں۔ ان کے چہرے پر جو درد تھا، ہانی کے دل میں دکھ کا احساس ہوا۔ ہم دو بھائی تھے، میں بڑا محمد شاہ اور وہ محمد علی۔ بہت پیار کرتا تھا میں اس سے، جان سے بھی زیادہ، پر وہ مجھ سے دور بھاگتا تھا۔ بالغ ہوا تو میں نے تھوڑے پیسوں سے آٹے کا کام شروع کیا۔ ابو اور چھوٹے کو میں نے سنبھالا۔ امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور دور ہوتا گیا۔ مجھ سے پڑھائی میں بھی دلچسپ، ابا انہیں کچھ نہیں کہتے تھے کہ ماں نہیں ہے، کیا کریں، میری تو وہ پہلے بھی نہیں سنتا تھا۔ ابا نے سوچا میری شادی کرا دی جائے۔ میری بیگم حمیدہ بہت سلجھی ہوئی نیک اتوار کی مالک تھی۔ آتے ہی پورے گھر سنبھال لیا۔ میں نے غور کیا کہ علی کا رویہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے مگر اولاد نہیں تھی۔ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے تھے، بس دعا کرتے تھے کہ وہ جوان ہوا، اپنے لیے لڑکی پسند کی۔ ابو نے چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ شادی میں گانے بجانے کا کام کرتے ہیں۔ ابا نے انکار کر دیا تو اس نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ ابا محبت میں مجبور ہو گئے اور ہاں کر دی۔ خوب دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ اس میں سارا پیسہ لوٹانے لگا۔ میں نے سارا پیسہ اپنے کاروبار میں لگایا، اللہ برکت ڈالتا گیا، اور شادی کے 8ویں سال ہمیں خوشخبری ملی کہ ہماری اولاد آنے والی۔ میں نے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی۔ ہانی جو دم بخود نے سن فوراً کہنے لگی، اس لیے آپ مجھے ایسے پیار کرتے ہیں؟ ہانی آپ کی بیٹی کا نام تھا؟ ہاں، اس وجہ سے بھی، اور میں تمہیں نظر آتا ہوں اس لیے بھی۔ پھر کیا ہوا؟ ہانیہ کو لے کر ہم میاں بیوی اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی نے شور شروع کر دیا کہ میری اولاد نہیں تو مذاق بنا رہے ہو میرا۔ علی نے بھی بہت سنا کر ہمیں نکال دی۔ کچھ ٹائم بعد ہمارے گھر آیا۔ میری بیٹی بڑی ہو چکی تھی۔ بابا، ہانیہ نیند میں اٹھ کر آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ لو اٹھ گئی بیٹا، چاچو سے ملو، وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ ارے ڈرو نہیں بیٹا، اس نے جیب سے چاکلیٹ نکالی، وہ پھر بھی نہیں جا رہی تھی۔ آخر وہی اٹھ گیا اور اسے اٹھا لیا، وہ رونے لگ گئی، بابا بابا، اور اسی ٹائم اس نے جیب سے پستول نکال کر ہانی کی کن پٹی پر رکھی۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ علی یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے غصہ دکھایا۔ حمیدہ بھی آگے بڑھنے لگی۔ اس کی بیوی نے اپنے بیگ سے پسٹل نکال کر اس کے آگے رکھ دی۔ خبردار جیٹھانی جی، ورنہ سب سے پہلے آپ کا ٹکٹ کٹے گا۔ علی کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا، اور میرے بھائی نے گولی چلا دی۔ حمیدہ ادھر ہی گر گئی اور کلمہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں حمیدہ، تم نہیں جا سکتی۔ میں رونے لگا، مجھے عشق تھا اس سے۔ بھائی چلیں، بھابھی تو گئیں، اب آپ کا نمبر ہے۔ اس نے میری طرف پسٹل کی اور میرے پاؤں پر مار دی۔ میں سن پڑ گیا درد کی شدت سے۔ پھر اس نے گولی دوسرے پاؤں پر ماری، مجھ سے ہلا
مجھ سے ہلا بھی نہیں گیا۔ میں ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی فکر لگی تھی۔ اس نے جب ہانیہ کو دیکھتے ہوئے مجھے دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، اسے اتنی تکلیف نہیں دوں گا، اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر ہانیہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے کسی نئے پورے کے ہری ٹہنی ہوتی ہے، نہ ٹوٹنے کی ویسی آواز تھی۔ بابا نے سسکی لے کر کہا۔ ہانی زور سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ہانی بیٹا، مامی نیچے اس کے رونے کی آواز سن کر آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ مامی وہ مر گئی، مامی وہ مر گئی، اس ظالم نے مار دیا۔ ہانی مامی سے لپٹ کر رو دی۔ اچھا آؤ باہر چلو۔ انہوں نے پانی دیا، وہ پی کر وہیں لیٹ گئی۔ مامی سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا، مسلسل پریشان تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ ارے ہانی میرا بچہ آ گیا، ابو نے پیار کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، بس آج یہ آنے والے ہیں، اور ہانی کو بھی یاد آ رہی تھی تو میں نے سوچا گھر چھوڑ دوں۔ گھر میں سب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ جی وہ بیگم اور باقی 3 گرمیوں کے کپڑے اور گھر کا کچھ سامان لینے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے ابو، ذرا میں دوست سے بات کر لوں۔ ہاں بیٹا جاؤ۔ اس نے کمرے میں آ کر اپنی دوست منت کو کال ملائی۔ السلام علیکم۔ ہاں منت، کیسی ہو؟ یار مجھے وہ تمہارا پین چاہیے، تم کلاس میں یوز کرتی ہو۔ ہاں اوکے۔ اس نے کال کاٹ دی کہ کل لے لینا۔ تو اتنے میں مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ بابا میں آپ کا بدلہ لوں گی، اسے سلاخوں کے پیچھے بھیجوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے مڑتے ہوئے کہا، میں چاہتا تو اسے نقصان پہنچا سکتا تھا، پر میں نہیں چاہتا ہوں وہ اپنا منہ سے اپنے جرم کا اقرار کرے خود۔ انہوں نے کہا، جی بابا ٹھیک ہے۔ اچھا بابا اس کے بعد کیا ہوا؟ بابا نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہانیہ کے بعد اس نے میری طرف قدم بڑھائے اور پسٹل میری طرف کرتے ہوئے کہا، پتہ ہے میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ بچپن سے مجھے کہا جاتا تھا، شاہ کی طرح بنو، شاہ کی طرح کام کرو۔ مجھے چڑ آتی تھی، اور یہ جاننے کے بعد کہ آپ لوگ میرے سگے نہیں ہیں، مجھے سب سے زیادہ نفرت ہوگی۔ ابا اسے فٹ پاتھ سے لائے تھے۔ اماں نے بہت لاڈ کیے مجھ میں، اور اس نے کبھی فرق نہیں کیا۔ ان نے ہمیں مار کر اس گھر چلے گئے جہاں گھر میں نے ہانی کے لیے لے رکھا تھا۔ ہانیہ اور حمیدہ تو اگلے سفر پر چلے گئے، پر میں نے وہیں اس گھر میں رہا۔ دن گزرتے رہے، اس گھر میں جو آتا وہ گھر ناپاک رکھتا، جو مجھے پسند نہ تھا، جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، میں نے کسی طرح نکال دیتا۔ پھر تم آئی، ہانیہ کی عمر کی ہانیہ نام تھا۔ بہت خوش ہوا، سوچا تمہارے ساتھ باتیں کروں گا۔ پھر تمہارے والد نے مجھے جانے کا کہا۔ میں تمہارے سامنے نہیں آتا تھا، پر تمہارا خیال رکھتا تھا۔ پر 4 سال جب مجھے لگا تم میں شعور آ رہا ہے تو سوچا تم سے بات کروں، مگر تمہاری والدہ کو شک ہوا۔ تم لوگ یہاں آ گئے، مجھے لگا نہیں میری بیٹی مجھ سے دور چلی گئی، اور پھر مجھے انصاف کون دلائے؟ اس لیے میں تمہیں وہ چیز دکھانے لگا جس سے میں تمہیں یاد آؤں۔ بس بابا، اور نہیں، آپ کو اور انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی۔ ہانیہ نے علی کے گھر جانے کا سوچا۔ اس نے جا کر بیل بجائی۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت کی آواز آئی، کون؟ جی میں ہوں ہانیہ۔ انہوں نے لڑکی کی آواز سن کر دروازہ کھول دیا۔ ارے بیٹا، تم ہمارے پرانے کرایہ دار کی بیٹی، کیسے ہو؟ سب جی سب ٹھیک ہیں۔ ارے آؤ اندر آؤ، ویسے ہی گلی سناٹا ہے آج ہو، اس لیے لے کے وہ اندر آئیں۔ دیکھا تو وہ سامنے بیٹھے تھے۔ آجو بیٹا آجو۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، کیسے آنا ہوا بھائی؟ وہ انکل بس ایسے ہی یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا ملتی چلوں۔ اچھا ویسے ابو بتاتے تھے کہ گھر میں کچھ اثر وغیرہ تھا، اس پڑوس کے لوگ کہتے تھے۔ ارے نہیں بیٹا، بس لوگ میری جائیداد سے بس افواہیں پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ لوگ باتیں کریں، بس بیٹا یہ گھر تو میں زبردستی سنبھال رہا ہوں، ورنہ 2 ٹائم کی روٹی میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، تو آپ کسی یتیم خانے میں دے دیتے پیسے۔ اس نے کہا آپ کی بار وہ ناگواری چھپا نہیں سکے بیٹا، بس سوچا تھا، پر بھائی کی نشانی سمجھ کر رکھ لیا۔ نشانی تو اس کرائے کے گھر میں دفن ہے شاید، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ لڑکی سچ سچ بتا، کس نے بتایا یہ سب تجھے؟ انہوں نے غرا کر کہا۔ پہلی بڑی مٹھاس لہجے سے غائب ہو گئی تھی۔ ہانی نے اطمینان سے کہا، یہی پسٹل تھی جس سے حمیدہ کو مارا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟
سچ بتاؤ، یہ راز ہم دونوں کے سوا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ انہیں ہم نے مارا ہے۔ آپ لوگوں کو خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اے لڑکی، یہ تبلیغ کہیں اور کرنا، بلکہ اب اوپر ہی جا کر کرنا، کیونکہ اب تمہارا زندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ ایسے چلو میں مانتا ہوں بھائی کہ میں نے اپنے بھائی کو مارا، اس کی بیگم پر گولی چلائی اور اس کی بیٹی کو گردن موڑ کر مار دیا۔ اتنے میں وہ ہانی کے سامنے کھڑے اور پسٹل چلانے والے تھے کہ انہیں زوردار دھکا لگا، وہ میز پر جا کر گرے۔ علی ان کی بیگم چلائی، اسے چھوڑ کر آگے بڑھنے لگی تو پاؤں کے بیچ میں کچھ آیا اور صوفے کا کونا اس کے سر پر لگا۔ وہ چلائی، اسی ٹائم پولیس دروازہ توڑ کر اندر آئی، ساتھ میں ایک نیوز رپورٹر بھی تھی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس 19 سال کی بچی نے اپنی جان پر کھیل کر ایک فیملی جن کا قتل کیا گیا تھا، ان کے قاتلوں کو پکڑوایا ہے، جنہوں نے خود اپنے جرم کا اقرار بھی کیا ہے۔ ٹی وی پر نیوز چل رہی تھی، کیمرہ وہ ساتھ لے کر گئی تھی اور انہیں بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ پولیس نے دونوں کو ہتھ کڑی پہنا دی تھی۔ ہانی کو پولیس والے نے شاباشی دی۔ مجھے فخر ہے کہ تم پر ہانی، ابو نے ہانی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ سب نے ہانی کو پیار کیا۔ بابا، ہانی اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے کے لیے آئی۔ اس نے دیکھا کہ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو میری ہانیہ ہو میری بیٹی، کس طرح شکریہ ادا کروں میں تمہارا؟ بابا ایسا نہ کہیں، بس مجھے سکون مل گیا، میرا ضمیر مطمئن ہو گیا۔ میں جاتا ہوں بیٹا، اب چلتا ہوں، میرا اب یہاں کوئی کام نہیں۔ بابا، اس نے آواز لگائی، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس نے کان کے پاس سرگوشی سنی۔ ہانی میرا بچہ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا، ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوٹ سکتا، تم خیال رکھنا۔ ہانی مسکرانے لگی۔ اگلے دن نیوز چلی کہ دونوں کو پھانسی کی سزا سنائی ہے اور وہ ساری جائیداد یتیم خانوں میں دے دی گئی۔ ہانی آنکھیں بند کر کے مسکرانے لگی اور مجھے اسے اپنے آس پاس وہی خوشبو محسوس ہوئی جو بابا کی موجودگی میں آتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صحیح کہا تھا بابا نے، ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوٹ سکتا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔